مدینہ سے کوفہ، کوفہ سے صفین اور پھر صفین سے نہروان، تاریخ اپنے ایک اہم موڑ پر کھڑی تھی۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی حکومت کو ایک اور چیلنج درپیش تھا، ایک ایسی آزمائش جو ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ یہ معرکہ نہروان میں برپا ہونے والا تھا، جہاں علی کا سامنا ان لوگوں سے تھا جو کل تک ان کے ساتھ کھڑے تھے مگر آج ان کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ یہ سب جنگ صفین کے بعد شروع ہوا۔ صفین کے میدان میں جب معرکہ اپنے اختتام کے قریب تھا تو حالات ایک فیصلہ کن موڑ پر آ چکے تھے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے لشکر کو برتری حاصل تھی اور ان کے سپاہی آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں لشکر شام کی جانب سے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے جنگ کی نوعیت کو یکسر بدل دیا۔ قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر لشکر امام علی علیہ السلام میں اختلاف پیدا ہو گیا اور کئی افراد نے جنگ روکنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا یہ محض شکست سے بچنے کی ایک تدبیر ہے، مگر کچھ افراد نے اصرار کیا کہ ہمیں ثالثی قبول کرنی چاہیے۔ یوں جنگ کو روک دیا گیا۔ جنگ کے رکنے کے بعد ثالثی یعنی تحکیم کا معاہدہ طے پایا۔ تاہم اس معاہدے کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ بالکل وہی تھے جن کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ امام نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ اس فیصلے کا نتیجہ امت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور بالآخر یہی ہوا۔ ثالثی کا عمل جس طریقے سے آگے بڑھا اس نے مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیں اور اختلافات بڑھنے لگے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں ایک نئے گروہ نے جنم لیا۔ انہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کے خلاف شدید موقف اختیار کر لیا اور آپ ہی کو اس فیصلے کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ یہ گروہ جو بعد میں خوارج کے نام سے مشہور ہوا، علی کی حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آیا۔ انہوں نے اپنی نظریات کو سب پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور جو ان سے متفق نہ ہوتا اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے عورتوں، بچوں اور عام مسلمانوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہ وہ لوگ تھے جو علی کی حکومت کے نظم و ضبط کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ علی نے بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہ تھے۔ جب ان کی شدت پسندی حد سے بڑھ گئی اور معصوم لوگ ان کے ہاتھوں مارے جانے لگے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب مزید صبر ممکن نہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا لشکر نہروان کے میدان میں پہنچا۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، میں تم پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا اگر تم خود فساد سے باز آ جاؤ۔ چند لوگ پلٹ گئے مگر باقی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی نہروان کا میدان خون سے بھر گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ کے جان نثاروں نے وہ بہادری دکھائی کہ خوارج کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ذوالفقار کا ہر وار ایک فتنے کے خاتمے کی علامت تھا۔ جنگ زیادہ دیر نہ چلی، خوارج کے تقریباً تمام جنگجو مارے جا چکے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 4000 میں سے صرف 9 یا 10 لوگ زندہ بچ سکے۔ لیکن ان 10 بچنے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جس کا بچ جانا تاریخ کا ایک اور المناک باب لکھنے والا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، وہ نام جو تاریخ میں ایک سانحہ بنا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے آگے جا کر امام علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کیا اور مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں آپ پر زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ یہ ہے وہ المناک تاریخ جو صفین سے نہروان اور نہروان سے مسجد کوفہ تک جا پہنچی۔